مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں. صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں. اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. صرف قسموں میں او مائی گاڈ، اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے ایک بار یہ 2-4 گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا. مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں. صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں. اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا، اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے. ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا. گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کرتا ہے نا. حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا، وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے. اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے. اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو. پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا. اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ، پورا ٹائم چینج ہو گیا. تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں. پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے. وہ اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے. تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے. پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے. اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو. پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا، عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو. سورج بنایا اللہ نے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں. تو کتنی زیادہ عبادت. جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا. ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے نا.
ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا؟ ارے بولو یار، شادی کرا دے گا؟ کتنے فجر پڑھنے والے اب تک کمارے گھوم رہے ہیں، کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں. تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق ہے، چاہے وہ اولاد دے نہ دے، روزگار دے یا نہ دے، اللہ کا حق ہے، وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ، مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں، کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بدھ کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں، سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت، خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن، اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی، فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے، یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا، کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے نماز کو فوکس کیا. اور دوسری اللہ نے اہل ایمان کی بڑی صفت قرآن میں، جہاں نماز وہاں پیسہ خرچ کرو. یعنی اللہ کو اس سے پتا چلتا ہے کنجوس نمازی ذرا بھی پسند، بولو نا، نہیں، کنجوس نمازی پسند نہیں اللہ کو. اور یاد رکھو نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن سخاوت سے زیادہ مشکل نہیں ہے. سخاوت اور مشکل ہے، کیونکہ نماز میں جیب سے کچھ نہیں جا رہا، اور روکڑا خرچ کرنے میں جیب سے جاتا ہے. تو آپ کو نمازی ہول سیل کے حساب سے ملیں گے، سخی لوگ ہول سیل کے حساب سے نہیں ملیں گے. ریٹیل پر چل رہے ہیں آج کل وہ. آپ کہیں گے نہیں ہم تو بڑے سخی ہیں بھائی. تو اللہ اس کے رسول نے جو معیار بیان کیا ہے نا، ٹھیک ہے ایک واجب درجے کی سخاوت تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، صدقہ فطر دے دیتے ہیں، یہ موٹی موٹی سخاوت تو پائی جاتی ہے. جیسی سخاوت اللہ چاہتا ہے ویسی سخاوت مارکیٹ میں شارٹ ہے.